آداب۔ آج ہم وقف بورڈ میں جو کل الیکشن ہوا تھا دو متولیوں کا، اس سلسلے میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں گے۔ کل شیعت ہار گئی، اسلام ہار گیا، وسیم جیت گیا۔ وسیم کے دوست کئی 21 ساتھیوں کے ساتھ جنہوں نے اس کو ووٹ دیا وہ سب جیت گئے۔ وہ متولی کون تھے؟ وہ متولی درگاہوں، کربلاؤں، امام باڑوں، مسجدوں کے متولی تھے۔ ان جگہوں سے شیعت کی پہچان ہوتی ہے۔ ان سب نے قرآن کے اوپر پیر رکھ کر معاذ اللہ اس کو ووٹ دیا اور اپنے کو وہ جائز سمجھتے ہیں۔ شیعوں کے ایک بڑے طبقے نے وسیم کا اور اس کے ساتھیوں کی مخالفت کی، ویڈیو جاری کیے انجمنوں نے اور علماء حضرات نے بھی۔ لیکن وہ علماء حضرات جو ہمیشہ سے قومی مسائل کو قلب جواز صاحب کا مسئلہ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں، وہ خاموش رہے۔ عزاداری میں بھی وہ گھروں میں بیٹھے رہے، ایک لفظ نہیں بولا، بلکہ اس کے قلب جواز صاحب کے خلاف سازشیں کی، یہ سمجھ کر کے قلب جواز صاحب کے ساتھ کر رہے، لیکن وہ قوم کے ساتھ سازشیں کر رہے تھے۔ وہی ہوا کہ ان متولیوں میں کوئی تحسین کی مسجد کا متولی ہے، کوئی آگرہ کے جو مزار شہید ثالث ہے اس کا متولی ہے، کوئی یہاں جو درگاہ حضرت عباس کا متولی ہے، کوئی تال کٹورے کا متولی ہے، کوئی دریا والی مسجد کا متولی ہے۔ اور یہ وہ سب متولی ہیں جو ان تمام مولانا حضرات جو کہ قلب جواز صاحب کے خلاف ہیں ان کے قربت رکھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے تو اپنا فرض نبھا دیا، انجمنوں نے بھی نبھا دیا، مولانوں نے بھی نبھا دیا، اور اعلان بھی کیا کہ ووٹ نہ دیں، اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ لیکن آپ نے غور کیا کیا جو وہ خوبصورت والے مولانا ہیں جن کے بھائی مزار شہید ثالث کے متولی ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کچھ کہا؟ کیا وہ نوجوان شیعہ لیڈر کہ جن کے خسر متولی ہیں، انہوں نے ایک لفظ کہا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ لوگ پہچانتے ہیں، وہ سب خاموش رہے، اور اس لیے کہ ان کو جو تحسین کی مسجد کے ظاہر ہے اب آپ جائیے کبھی تو ٹنڈے کے کباب کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، اب وہ پورا مسجد کے نیچے تک اندر تک پورا تہخانہ کھود دیا ہے۔ تو یہ کیا مسجد میں کچھ پیسہ لگا ہے؟ آپ اوپر مسجد بھی جا کے دیکھ لیجئے۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں لوٹ رہے ہیں، قوم کو لوٹ رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ وہی ہوا کہ وہ جیت گیا اور لوگ کہہ رہے ہیں قلب جواز صاحب ہار گئے۔ یقیناً قلب جواز صاحب کی ہار ہے۔ اس سے پہلے جب عزاداری کے جلوسوں پر یا اس کے علاوہ سفتین آباد کی جنگ تھی، یا دہلی کی شاہ مردہ کی جنگ تھی، یا عالم نگر کی جو بہت بڑی پراپرٹی تھی، وہ کیا قلب جواز صاحب کی پرسنل جنگ تھی؟ قلب جواز صاحب جیتے تھے اس لیے کہ آپ ان کی طاقت تھے، اور اب قلب جواز صاحب اور قوم ہار گئی اس لیے کہ آپ لوگوں نے اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ کیا، حالانکہ آپ لوگوں نے بڑا کام کیا ہے اور اس کے لیے شکر ہم تو نہیں ادا کر سکتے، شکریہ مولا آپ لوگوں کو اجر دیں گے، لیکن یہ دل پر رکھ کے سوچئے کہ ان لوگ وہ تو ٹھیک تھے، بدماش تھے، بدماش ہیں، بدماش رہیں گے، لیکن کیا آپ نے اپنے محلے میں، وہاں کے محلے کے سرکردہ لوگوں نے یا وہاں کے جو علماء حضرات تھے، کیا ان لوگوں نے ان متولیوں کو جن کے نام بہت پہلے سے شائع ہو چکے تھے کہ وسیم کے ساتھی ہیں، ان کو بلا کر یا ان کے پاس جا کر ان سے ایک لفظ کہا؟ کیا وہ متولی تو بدماش ہی ہیں، ان کے چہرے پر پھٹکار برسی رہی ہے، تو کیا ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کے بیٹے، ان کے اگر باپ یا بھائی سب مال حرام کھاتے ہیں؟ کیا ان کو عادت ہو گئی ہے وہ ایک لفظ نہیں بول سکتے تو ان کے لیے؟ بہرحال یہ تو ہو گیا، جتنا افسوس کیا جائے 5 سال تک تو وہ آپ کے اوپر راج کرے گا۔ شیعت کو بدنام کر ہی دیا ہے، کیونکہ ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر شہر میں جہاں جہاں اس کے نام پہنچا ہے قرآن کی بے حرمتی کے سلسلے میں، وہاں بات ضرور جائے گی کہ شیعوں نے اس کو پھر سے جتا دیا۔ آپ کہاں تک صفائی دیں گے؟ آپ خود سوچئے کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ اور قلب جواز صاحب یقیناً ہار گئے قلب جواز صاحب کو، لیکن یہ بھی ایک بات اور سوچئے کہ بہت سے لوگ قلب جواز صاحب کو، ہم ان کی صفائیاں نہیں پیش کر رہے ہیں، سینکڑوں غلطیاں کرتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اور بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نیت صاف ہوتی ہے، لیکن غلطیاں
ان کے جو صلاح کار ہیں ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہوں، پہلے صحیح تھے تو کامیابی ملتی گئی، اب شاید ان کی صلاحیت نہ ہو کہ ان کو صلاح اچھی دے سکیں، تو بہرحال نقصانات ہوئے ہوں گے، لیکن نیت ہمیں نہیں لگتا کہ ان کی نیت کبھی خراب ہوگی۔ اور یہ جو ابھی جو جنگ ہوئی ہے کہ وہاں پر دہلی میں انہوں نے اتنی بڑی جائیداد کو وہ کیا، تو وہ تو ان کی فتح نہیں تھی، قوم کی فتح تھی۔ بہرحال یہ سب باتیں جب تک ہے کہتے رہیں گے۔ ایک چیز اور بتا دیں کہ کلب جواز صاحب اپنے لیے نہیں لڑے کبھی بھی، کسی ہوم منسٹر کے پاس، کسی چیف منسٹر کے پاس نہ تو وہ اپنی بیٹی کے دوائی کے لیے پیسے لینے کے لیے گئے، نہ آپ کے گھر کے چھت ٹپک رہی ہے اس کی مرمت کے لیے پیسے گئے، نہ اپنے بھائی کے لیے، نہ اپنے بچے، کسی کے لیے نہیں گئے۔ اگر وہ گئے تو وسیم کے خلاف گئے کہ اس کو نہ ہونے دو، اور ظاہر ہے کہ وہ ہو گیا، ان لوگوں نے دھوکہ دیا۔ اور اب ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے کہ جواز صاحب آپ نے کہا تھا وسیم کو نہ ہونے دو، ہو سکتا ہے وسیم چیئرمین نہ بنے، جان کر نہ بنے، اور وہ فیضی کو چیئرمین بنوا دے جو کہ اتنا ہی خطرناک ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ان پر احسان لا دیں۔ لیکن للہ آپ جواز صاحب کو معاف کیجئے، ان کی صحت جواب دے چکی ہے، ان کا وقت ان کے پاس صرف اسی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں کسی چیف منسٹر کے پاس یا ہوم منسٹر کے پاس تو آپ ان کو باتیں سناتے ہیں کہ وہ جا کے تو ان کے پٹھو ہیں یا ان کے، یہ بتائیے کہ جب آپ آتے ہیں کہ نوکری کسی کو دلوا دیجئے، جب آپ آتے ہیں کہ کوئی آدمی پکڑ گیا ہے اس کو چھڑوا دیجئے، جب آپ آتے ہیں کہ فلاں جگہ فساد ہو گیا ہے وہاں رکوا دیجئے، کسی کو سفارش کر دیجئے کہ کسی کو، الگ الگ طرح کے عہدوں کے لیے آتے ہیں۔ ایک دفعہ مجلس سے پڑھا تھا کہ ایک صاحب نیچے بیٹھے تھے، کہا کہ صاحب ہمیں وائس چانسلر سے لے کر اور گورنر تک کے لیے لوگوں کی سفارش کرنا پڑتی ہے، تو وہ سب آتے ہیں۔ تو کیا وہ اپنے بیٹوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے سفارش کرتے ہیں؟ اور پھر آپ ان کو باتیں بھی سناتے ہیں؟ تو للہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اب آپ ان کو صرف ان مجلسیں پڑھنے دیجئے، اور وہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کو علم ہے کہ ہم لوگوں کا پشتینی مکان کٹرے میں ہے، جس پر ایک نواب صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے 2 بیٹوں نے، جو کہ جنات نما لمبے لمبے لڑکے ہیں انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اور ہماری والدہ زندہ تھیں، اور ان سے کہا تھا کہ آ کے ہمیں رہنے کی جگہ دے دی، آپ کا مکان کٹرے کا خالی ہے، ہم لوگ یہاں منڈی میں رہتے تھے۔ ان کو تیرس کھا کر مکان دے دیا گیا، کچھ دنوں تو کرایہ دیا، اس کے بعد کرایہ نہیں دیا اور کہا کہ آپ کا مکان نہیں ہے، اور انہوں نے اڑا دیا کہ میں نے مکان خرید لیا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ نہ انہوں نے مکان خریدا ہے، نہ یہاں کسی نے بیچا ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ہم لوگوں کو امید ہوگی کہ جو لڑکے جنہوں نے ان کو اپنے باپ کو نکال دیا تھا زندگی میں، وہ شاید ان کو کچھ شرم آیا اور وہ مکان واپس کریں۔ آ کر انہوں نے قبضہ کر لیا اس مکان پر، اور وہ مکان آج بھی ان لوگوں کے قبضے میں ہے۔ جب ان سے کہلوایا گیا تو ان کا کہ ہمارے کلب جواز سے تعلقات ہی نہیں ہے، ہم مکان کیوں واپس کریں؟ تو اگر ہم لوگوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم زور سے، زبردستی سے، پولیس سے یا کچہری جا کر حاصل کر لیں، لیکن نہیں حاصل کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کہیں کہ صاحب کلب جواز صاحب اپنی ذاتی جائیداد کے لڑ رہے ہیں، کچہری کر رہے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے۔ کلب جواز صاحب نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ پرسنل لڑائی نہیں لڑی ہے، ہر جنگ جو تھی وہ قوم کی تھی۔ اب اس میں یہ ہار گئے، تو اگر آپ ہار اپنی سمجھتے ہیں یا کلب جواز صاحب کی ہار سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، مبارک ہو، یہی صحیح ہے۔ جتنا کہا جائے اتنا کم ہے، جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ وسیم رضوی نے ویڈیو پر آ کر کہہ دیا کہ یہ ملاؤں کے منہ پر تماچا ہے۔ ٹھیک ہے، تماچا ہے، اگر اس نے تماچا مار دیا ہے، آپ لوگ کے سامنے تماچا مارا، آپ لوگ دیکھتے رہے، تو ٹھیک ہے، ہم سب کو یہ تماچا منظور ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ بس یہ تو ہوا، لیکن ہماری 3 اپیل ہیں آپ حضرات سے، 3 درخواستیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو درگاہ حضرت عباس، دریا والی مسجد، تال کھٹوڑے کی کربلا، جوگی پورہ، آگرہ کا مزار شہید ثالث، جو بڑے بڑے غلے رکھے ہوتے ہیں، اس میں جب آپ ہزاروں لاکھوں روپے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، وہ وسیم کو ہفتے میں وہ آ کر اس کو لے جاتا ہے، اور یہ متولی اپنا حصہ رکھ کر اس کو بانٹ دیتے ہیں۔ اس پیسے سے وہ عیاشیاں کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو قرآن کے جو خلاف جو اس نے PIL داخل تھی، جس میں ایک وکیل کو 50 لاکھ، جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ معلوم کہ سپریم کورٹ کے جو بڑے وکیل ہیں ان کی ایک پیشی کی فیس 50 لاکھ اور کروڑ تک ہوتی ہے، تو یہ 50 لاکھ کہاں سے لاتا ہے؟ یہ وسیم کی کیا آمدنی ہے؟
جو جائیدادیں تو وقف کی بیچتا ہے یا جو غلے کی کمائی ہوتی ہے. اسی لیے تو یہ جو متولی ہیں، آپ امام زمانہ معاذ اللہ اگر آ کے کہتے وہ بھی ان کے خلاف جاتے یہ لوگ، اس لیے کہ ان کی روزی روٹی اس سے جڑی ہوئی ہے. وسیم کو ہفتہ دیتے ہیں. تو یہ اگر آپ ایک تو درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ ان غلوں میں پیسہ ایک پیسہ نہ ڈالیں. آپ کو اگر مولا کے لیے کچھ کرنا ہی ہے تو اپنے اپنے گھروں میں ایک چھوٹے چھوٹے غلے بنا لیجئے، اس میں جو آپ کو دینا اس میں ڈال دیجئے. اس میں سال بھر کے بعد جی چاہے مجلس کر لیجئے، جی چاہے کسی غریب کو کر دیجئے، چاہے کسی مسجد میں دے دیجئے، لیکن خدا را ان کو نہ دیجئے. اس لیے کہ کسی غلے میں آپ تو مولا کے لیے دیتے ہیں لیکن وہ مولا کو نہیں پہنچتا ہے، اس کو یہ چور اچکے ڈاکو حرامزادے کھا جاتے ہیں. تو آپ للہ ان میں پیسہ نہ ڈالیے. یہ میری یہ درخواست ہے، سوچیے اس کے بارے میں. اور مولا کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ غلے اپنے گھر بنا لیں. دوسری چیز یہ کہ ان سب کی جائیدادیں جو بیچ دی ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت سے کرایہ دار بھی ہیں. تو یہ شیعوں کی جائیداد ہے، یہ بیچ رہے ہیں. اس لیے جو شیعہ کرایہ دار ہیں ان امام باڑوں، درگاہوں، کربلاؤں میں شیعہ جو اگر کرایہ دار ہیں وہ ان کو کرایہ دینا بند کر دیں. اور جب کرایہ دینا بند کریں گے تو ان کی آمدنی کم ہوگی. تو یہ جو چور اچکے جا کے لڑ کر رشوت دے کر متولی بنتے ہیں وہ شاید نہ بنیں گے. اور تیسری چیز یہ کہ کسی بھی جو بھی ان متولی حضرات ہیں ان کی قبرستان ہے اگر ہے تو ان قبرستان میں اگر قبر میں کے لیے جا رہے ہیں تو ایک پیسہ نہ دیجیے قبر کا پیسہ. بالکل کہیے ہم نہیں دیتے ہیں، تم چور ہو. وہ چاہے غفرماب ہو، حالانکہ غفرماب کے لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں. اگر غفرماب میں بھی قبر کے پیسے لے آ رہے ہیں تو وہاں بھی نہ دیجیے، کہیں کے قبر کے پیسے نہ دیجیے. اور ان پیسوں کو اچھے کام میں استعمال کیجیے، خود استعمال کیجیے. اس کو خود کھانا چاہیے گا کیونکہ وہ قبر کا پیسہ ناجائز نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ امام باڑے کی اس میں جاتا ہے. لیکن جو قبر کے پیسے کو لے کر وسیم کو یا متولیوں کو دے دیں اور ان کے گھر چلیں تو وہ چیز جائز نہیں ہے. تو تین چیزیں للہ اگر کر لیجئے کہ ایک تو قبروں کے پیسے نہ دیجئے کسی جگہ، غلے میں پیسے نہ ڈالیے، اپنے گھر میں غلہ کیجئے، کرایہ دار اگر ہے تو کرایہ نہ ادا کیجئے. اس کے علاوہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وقف بورڈ کے جو امپلائیز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ 3 سال 4 سال 5 سال تنخواہیں نہیں ملی ہیں؟ تو کیا جن کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں کہ آپ نے ان کے گھر دیکھے ہیں؟ ان کے گھر ڈبل سٹوریڈ ہیں، کئی جائیدادیں انہوں نے خریدی ہیں، ان کے اے سی لگے ہیں، ان کے بچے بڑے بڑے انگلش اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ ان کے پاس کاریں اور موٹر سائیکلیں ہیں. جب ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ جہیز میں کاریں دیتے ہیں. آپ نے غور کیا یہ کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ جن کو تنخواہ نہ ملے وہ بھوکے مر چکے ہوتے کب کے، لیکن ان کے پیٹ دیکھیے، ان کی توندیں نکلی ہوئی ہیں، چہرے پر ان کی پھٹکار برس رہی ہے. یہ سب چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ چیزیں اگر آپ ہماری طرف سے مانیں گے اور تو بہت احسان ہوگا، قوم پر احسان ہوگا اور مولا کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کر سکیں گے. بہرحال ہم نے جو عزاداری کے سلسلے میں جو ویڈیو جاری کر رہے تھے اس کا مقصد کسی کی برائی نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ہماری قوم کے نوجوان سیکھیں کہ پچھلے مولاناؤں نے کتنی بدماشیاں کی، کتنے عیاریاں کی، ایڈمنسٹریشن کے کہنے پر چلے اور کتنا نقصان پہنچایا. تو اس سے آپ لوگ کچھ سیکھیں گے. لیکن افسوس ہمارے نوجوان اس سے سیکھ نہیں پائے. اس سے زیادہ بدماشیاں پہلے تو دو مولانا یہاں کے بدماش تھے، باقی سب تو چگائی کے اوپر چلے جاتے تھے. اب ایک بڑی ٹیم پیدا ہو گئی ہے. نام آپ جانتے ہیں، ہم نام لیں گے تو کہیں گے کہ وہ ان کو برا کہیں گے، ان کو برا کریں گے. آپ لوگ خود جانتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے رکھیے، کہیے ہم جانتے ہیں. لیکن گروپ بازی میں ابھی ہم نے یہ جو عالم نگر کا پہلے کلوہ جواز صاحب متولی تھے، وہاں پر انہوں نے کئی 100 گھر بنوائے فری میں اور آج لوگ رہ رہے ہیں. اور ان پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر پلاٹنگ کی. پلاٹنگ کیا کی؟ بہت بڑی زمین کو للو یادوں سے چھڑوانے کے بعد اس کو ایک حصے میں انہوں نے 3 ڈبل سٹوری کوارٹر بنے ہیں، جس کو ایسے لوگوں کو دیا گیا ہے جو کہ نالے کے کنارے رہتے تھے یا جن کے پاس ایک بالکل گھر نہیں تھا، ان کو گھر دیے گئے، فری میں گھر دیے گئے. ان سے 10 روپے کرائے کے نام پر لیے جاتے ہیں جو کہ بیچارے بول بھی نہیں دے سکے. ان کو گھروں میں کولر دیے گئے، ان کو بیڈ دیے گئے، الماری دی گئی اور ضرورت کا سامان دیا گیا. وہ رہ رہے ہیں تقریباً فری میں. دوسرا حصہ تھا، وہ بھی غریب لوگ تھے جو کہ ہر محلے کے جہاں سے رہنے والے تھے، وہاں کے مولانوں سے لکھوایا گیا کہ ان کے پاس اپنی زمین ہے، نہ جائیداد ہے. وہ
500 روپے 500 اسکوائر فٹ کا ان کو پلاٹ دیا گیا تھا 25,000 روپے میں. ان میں سے میجورٹی کے ایسے لوگ تھے جن کے 25,000 روپے بھی نہیں تھے دینے کے لیے کہ بعد میں دیں گے، اور وہ انہیں کچھ نہ دیا کچھ نہیں دیا. انہوں نے اپنے وہاں پر گھر بنوائے. تو ان سے جو 25,000 روپے ملے، ان سے انہوں نے یہ جو 3 ڈبل سٹوری کوارٹر بنائے گئے ہیں جس کو 1 بیڈ روم والے، ان کو دیے گئے. اس کے علاوہ ایک اور ہے، وہ بالکل بڑا سا ہال ہے جو کہ بیوہ، ان کے لیے ایک بیڈ اور اس کے پیچھے ان کے لیے الماری جس میں تالا ان کے لیے اور کنجی دی گئی تھی کہ وہ سامان رکھے، ان کو کھانا فری. وہ اور وہاں پر ایک امام باڑہ بنایا ہے، وہاں پر ایک بڑی مسجد بن گئی ہے انہی پیسوں سے، کیونکہ اور چندہ تو نہ لینے کی ان کو عادت ہے، نہ چندہ یہ لینے کا ان کو آتا ہے. وہ فن ہوتا ہے نا، چندہ مانگنا فن ہوتا ہے، ہنر ہے، بیچارے کو نہیں آتا ہے مانگنا. تو چندہ بھی لوگ نہیں دیتے ہیں کیونکہ مانگتے نہیں ہیں. تو جو بھی ان سے پیسہ آیا اس کو وہ کیا. اس کے بعد پورا انہوں نے آڈٹ کیا اور وہ پورا سب حساب کتاب اس کا رکھا ہوا ہے. اس وقت سے جو وقف سجادیہ قدیم اور جدید، اس سے وسیم نے ان کو نکال دیا ہے کلوہ جواد صاحب کو، اس لیے کہ اب لیکن وہاں پر اس کا اثر چل نہیں رہا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ سب جانتے ہیں کتنے لوگوں نے انٹرویو لیا جا کے، اور وہ پتہ ہے سب لوگ ان کے جواد صاحب کو بہت احسان مانتے ہیں. اس آدمی جو کہ جواد نام، اس کا بھی نام جواد ہے، اس کو متولی بنایا ہے. آج ایک صاحب نے اس سے فون پر بات کی اور ریکارڈ کر کے ہم کو بھیجا. بہت ہی شریف لڑکا ہے بیچارہ، ایماندار بچہ ہے. اس سے بات کی تو وہ جواد کہہ رہا ہے کہ ان کا کہ یہ بتاؤ تم نے ان کو ووٹ وسیم کو دیا کہ نہیں دیا؟ ان کا کہ ہاں دیا. تو ان کا کہ وہ وسیم تو مرتد ہے، اس نے قرآن کہا. ہاں وہ سب کہہ رہے ہیں، وہ مذہبی معاملے میں نہ ہم ان کو مانتے ہیں نہ ان کو مانتے ہیں، نہ کلوہ جواد کو مانتے ہیں نہ ان کو مانتے ہیں. آج بھی وہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن جو ہے کلوہ جواد کے گھر میں اترا تھا، ان کی کتاب ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان مذہب کے معاملے میں وسیم کے خلاف ہیں، ووٹ تو دیں گے، اور ووٹ ہم نے دیا. اب آپ تصور کیجئے کہ کس قسم کے لوگ ہیں. بہرحال ہم کو جو کہنا تھا کہہ دیا، اور اب ہم وہ جو ویڈیو بنا رہے تھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب ہم ویڈیو وہ نہیں بنائیں گے، اس کا سلسلہ ہم منقطع کرتے ہیں. اور کبھی کبھار آپ سے اگر کبھی دل چاہے گا ہنسی مذاق کی یا دوسری باتیں کرنے آ جائیں گے. بہرحال اس کے علاوہ ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے محنت کی اور اللہ آپ کو توفیقات میں اضافہ کرے. بس کلبہ جواد صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان کو صرف مجلسیں پڑھوائیے، ان کو اور گالیاں نہ کھلوائیے. آپ سے بہت بہت التجا ہے. خدا حافظ.